فلسطینی مزاحمتی گروپ اپنے مقاصد اور فلسطینیوں کی رہائی کے حصول کے لیے اسرائیلی فوجیوں کو اغوا کرتے رہے ہیں۔ موجودہ جنگ بندی معاہدے کا مستقبل کیا ہوگا کہ جب اسرائیل عارضی معاہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد پھر حملوں کی دھمکی دے رہا ہے۔ ایران بھی صورتحال کا ایک ایک منٹ کا جائزہ لے رہا ہے اور اس نے آئندہ صورتحال سے نمٹنے کی مکمل تیاری کر لی ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے موجودہ عارضی امن معاہدے کے اندر پاکستان کا کردار بھی سامنے آ گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی امن معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز ہو چکا ہے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے کے قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ شیڈول کے تحت آگے بڑھ رہا ہے۔ موجودہ جنگ بندی معاہدے کا مستقبل کیا ہوگا جبکہ اسرائیل عارضی معاہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد پھر حملوں کی دھمکی دے رہا ہے اور جس کے بعد موجودہ کشیدگی کئی مہینے ختم نہیں ہو سکے گی۔ اسرائیل اور فلسطین میں امن معاہدے کے بعد حوثی مجاہدین جو ہیں اور حزب اللہ کی طرف سے کیا رد عمل آیا ہے، اور حوثی مجاہدین نے اسرائیلی جہاز کی ایک اور ویڈیو جاری کر دی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل اور فلسطین کے موجودہ امن معاہدے کے اندر پاکستان کا کردار بھی سامنے آیا اور پاکستان نے فلسطین کے ساتھ عارضی امن معاہدے کے لیے کس طریقے سے اسرائیل کو مجبور کیا، یہ سب اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ حماس کی جانب سے آج مزید اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا اور اسرائیل اور حماس کے درمیان 4 روزہ عارضی جنگ بندی معاہدے کے تحت گزشتہ روز حماس نے 24 جبکہ اسرائیل نے 39 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر سے بیان جاری کیا گیا کہ حماس کی جانب سے آج رہا کیے جانے والے اسرائیلیوں کی فہرست کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی فضائی حدود میں طیارے کی موجودگی کے شبے میں جو شمالی علاقہ ہے وہاں پہ سائرن بج گئے اور حماس کے جو سربراہ ہیں اسماعیل ہنیہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ حماس 4 روز کی جنگ بندی سمیت یرغمالیوں کی جو رہائی ہے اور دیگر نکات پر عمل کرے گی۔ تاہم اس کا انحصار اسرائیل کی جانب سے بھی معاہدے پر مکمل عمل درآمد پر ہے۔ حماس اور اسرائیل فوج کے درمیان جنگ جمعے کے روز صبح سویرے روک دی گئی تھی اور جنگ میں وقفے کا پچھلے 7 ہفتوں میں یہ پہلا موقع ہے اور غزہ میں 7 اکتوبر سے اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں اب تک 6000 سے زائد بچوں سمیت 15000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ 40000 جو لوگ ہیں وہ زخمی ہیں اور تھائی لینڈ کے جو شہریوں سمیت تقریباً 24 یرغمالیوں کو رہا کیا گیا ہے اور القسام بریگیڈ نے یرغمالیوں کو ریڈ کراس کے حوالے کیا، جس کے بعد ریڈ کراس نے انہیں مصر کے حوالے کر دیا اور القسام کی قید سے رہائی پانے والوں میں دوہری شہریت کے حامل افراد سمیت 13 اسرائیلی، 10 تھائی اور 1 فلپائن کا شہری شامل ہے۔ اسرائیل نے ابتدائی طبی معائنے میں تمام یرغمالیوں کو صحت مند قرار دیا ہے، جبکہ دوسری جانب اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے بعد قابض فوج نے بھی 39 فلسطینی قیدی، خواتین اور بچوں کو رہا کر دیا ہے۔ فلسطینی قیدیوں کو اسرائیل کی مختلف جیلوں سے اوفر جیل منتقل کیا گیا، جہاں سے 24 فلسطینی خواتین اور 15 بچوں کو اسرائیلی حکام رہا کرتے ہوئے ریڈ کراس کے حوالے کیا گیا۔ رہا ہونے والے فلسطینی قیدیوں کا تعلق مقبوضہ بیت المقدس اور مقبوضہ مغربی کنارے سے ہے۔ خیال رہے کہ قیدیوں کے تبادلے کی ڈیل کے تحت اسرائیل ہر یرغمالی کی رہائی کے بدلے 3 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ ماضی میں بھی فلسطینی مزاحمتی گروپ اپنے مقاصد اور فلسطینیوں کی رہائی کے حصول کے لیے اسرائیلی فوجیوں کو اغوا کرتے رہے ہیں، لیکن اس بار 7 اکتوبر کے آپریشن کے دوران اسرائیلی شہریوں کی ایک بڑی تعداد کو اغوا کیا گیا تھا اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ قیدیوں کی رہائی کے معاہدے کو اسرائیل نے دباؤ میں آ کر قبول کیا ہے، کیونکہ ایک اسرائیلی کے بدلے 3 فلسطینی قیدیوں کی رہائی کو فلسطینی گروپ کی کامیابی کہا جا سکتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تل ابیب سے لے کر واشنگٹن تک ہر کوئی غزہ کی صورتحال کو لے کر دباؤ کا شکار ہے اور امریکی انتظامیہ فلسطین کے پالیسی پر اختلافات کا شکار ہو چکی ہے، جبکہ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف عوام سڑکوں پہ ہے۔ نیتن یاہو کے اوپر اس وقت حماس کے خلاف کامیابی حاصل کرنا، ممکنہ حملوں کو روکنا، ایران کے عزائم کا حل نکالنا، جبکہ حزب اللہ اور یمنی مجاہدین کو ڈیل کرنا اور الیکشن میں عوام کو اپنی پالیسیوں کا یقین دلانا فوری طور پر تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے، کیونکہ چیلنجز بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور اب مزید
बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमन मुआहदे पर अमल दरामद शुरू होने के बाद इसराइली फौजी गाड़ियों और टैंकों को गजा से बाहर निकलते हुए भी देखा गया है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन जो हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और उन्होंने ये कहा है कि जनाब हम तो जंगबंदी की कोशिशें इसलिए कर रहे थे ताकि इसराइलियों को रिहा करवाया जा सके। उन्होंने बड़े खुशी का इजहार किया कि हमें ये बड़ी प्रॉब्लम था कि हम चाहते थे कि लोग अपने अपने अजीजों के पास पहुंच जाएं, इसलिए उन्होंने कोशिश की और 50 से ज्यादा इसराइली रिहा करा लिए जाएं। गजा में आर्जी जंगबंदी में तोसी के इम्कान पर बात करते हुए अमेरिकी सदर का कहना था कि वक्त आ गया है कि इसराइल और फलस्तीन के 2 रियासती हल पर काम किया जाए और जंगबंदी के लिए खित्ते के रहनुमाओं से फोन पर भी उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा कि अमेरिका जंगबंदी पर जोर देता रहा ताकि इसराइलियों को रहा कराया जा सके। कितने अफसोस की बात है वहां पे कितने लोग जो हैं वो मारे गए। बहरहाल उर्दन के जो वजीर खारजा हैं वो ये कहते हैं कि हमारा वाज़ेह मुतालबात है गजा में वहशियाना बमबारी को रोका जाए। बेल्जियम और स्पेन के वज़ीर आज़म ने गजा में तबाही पर इसराइल पर तनकीद की, जिसके बाद इसराइली वजीर खारजा ने दोनों मुल्कों के सफीरों को बुला के वहां पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन इसराइल के इश्क में मुब्तला हो चुके हैं। इन्हें जब भी मौका मिलता है वो इसराइल के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करने से बाज नहीं आते, लेकिन इस वक्त अमेरिका और इसराइल को आलमी तन्हाई का सामना है और तन्हाई के ये बादल दिन ब दिन गहरे होते जा रहे हैं। जो बाइडेन साहब अगर इसराइल से मोहब्बत कर ही बैठे हैं तो इसका इंजाम तन्हाई के सिवा कुछ नहीं और तन्हाई बड़ी ही दर्दनाक चीज है। मौजूदा जंगबंदी मुआहदे का मुस्तकबिल क्या होगा कि जब इसराइल आर्जी मुआहदे की मुद्दत खत्म होने के बाद फिर हमलों की धमकी दे रहा है और जिसके बाद मौजूदा कशीदगी कई महीने खत्म नहीं हो सकेगी। अमन मुआहदे को लेकर अभी तो सिर्फ ये कहा जा सकता है कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके, लेकिन इसराइल की वजारत दिफा को शायद दुनिया के अंदर अमन अच्छा नहीं लगता। इसराइल का मजमूई किरदार अगर देखा जाए तो इससे दुनिया के अमन को हमेशा से ही खतरात लाहक रहे हैं। अब इसराइली वजारत खारजा का कहना है कि जंग के अंदर मौजूदा वक्फा आर्जी है, फौज तैयार रहे, लड़ाई अभी 2 महीने मजीद जारी रहेगी। इसराइल की ख्वाहिश है कि दुनिया में हर तरफ जुल्म और सितम का बाजार गर्म हो और कभी अमन और सुकून ना हो, लेकिन इस बार फलस्तीनी, लिबनानी और यमनी तंजीमों ने इसराइल के दांत खट्टे कर दिए हैं। लिहाजा इस तरह के बयान देना इसराइल की आदत तो है ही, लेकिन अब मजबूरी भी बन चुकी है, क्योंकि इससे पहले इसराइल हिजबुल्लाह के हाथों भी बुरी तरह शिकस्त खा चुका है। तो इसराइल की कोशिश है कि अब बयानात के जरिए ही अपनी हार को जीत में बदल लिया जाए। जहां तक जंगबंदी की बात है तो अब वो इसराइल को करना पड़ेगी बसूरत दीगर वो फलस्तीन, लिबनान और यमन के अस्करी तंजीमों की कार्रवाई का सामना करने के लिए फिर तैयार हो जाए। इसराइल इस वक्त अगली सूरत हाल से निपटने की अकेला ही तैयारी नहीं कर रहा। दूसरी तरफ इसराइल का बड़ा मुखालिफ ईरान भी सूरत हाल का एक मिनट का जायजा ले रहा है और उसने आइंदा सूरत हाल से निपटने की मुकम्मल तैयारी कर ली है और मौजूदा वक्त शायद उसके लिए तैयारी का एक बेहतरीन मौका है। लिहाजा इसराइल की तरफ से मजीद कार्रवाइयों की धमकियां एक नफसियाती हरबा हो सकता है, जिसके जरिए वो फलस्तीनी ग्रुपों को दबाव में लाकर मजीद इसराइलियों की रिहाई का ख्वाह है, लेकिन मजीद इसराइलियों की रिहाई महज दबाव से मुमकिन नहीं हो सकेगी। इसके लिए इसराइल को फलस्तीनियों के साथ मजीद ताउन और मजीद लोगों को रिहा करना होगा। इसराइल और फलस्तीन के मौजूदा आर्जी अमन मुआहदे के अंदर पाकिस्तान का किरदार भी सामने आ गया है और निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना है कि गजा में जंग बंदी के लिए इस्लामी मुमालिक बशमूल पाकिस्तान ने इसराइल और बैनुल अक़वामी बरादरी पर दबाव डाला है। निगरान वजीर खारजा का कहना था कि गजा की सूरत हाल बहुत गंभीर है। गजा में 16,000 शहादतें हो चुकी हैं और 40,000 अफराद जख्मी हैं। इसराइल जंगी जराइम कर रहा है, गजा सारा तबाह हो चुका है और गजा में कई मेडिकल सहूलियात फराहम करने वाले इदारे तबाह हो चुके हैं। इसराइल को अकाउंटेबल होना चाहिए और पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी फोरम्स पर भी कहा
کہ اسرائیل نسل کشی کا مرتکب ہو رہا ہے اور اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC نے جنگ بندی کی کوشش کی. جنگ بندی کے لیے اسلامی ممالک بشمول پاکستان نے اسرائیل اور بین الاقوامی برادری پر دباؤ ڈالا. نگران وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اردن اور مصر سے رابطے میں ہیں. انہیں کہا ہے کہ ہم زخمیوں کو پاکستان میں طبی سہولیات دینا چاہتے ہیں اور مریض ایئر لفٹ کرنے کے لیے بھی اسرائیل کی اجازت درکار ہے. اسرائیل زخمیوں کی بھی سکروٹنی کر رہا ہے، جبکہ سینیٹر مشتاق احمد نے بھی اہم انکشافات کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے غزہ کے لیے جو امداد بھیجی تھی وہ پہلے اسرائیل گئی تھی اور چیکنگ کرنے کے بعد اس امداد کو واپس مصر کے بارڈر بھیجا گیا تھا، جہاں سے یہ امداد غزہ میں داخل ہوئی. جہاں تک سکروٹنی کی بات ہے تو غزہ کو دنیا کا سب سے بڑا جیل تو کہا جاتا ہے، لیکن یہ دنیا کا سب سے سخت جیل بھی ہے کہ جہاں اسرائیل غزہ کے اندر لوہے سے بنی ہوئی کوئی چیز داخل نہیں ہونے دیتا اور گھروں میں سبزیاں اور پھل کاٹنے والی چھریوں کے سائز بھی اسرائیلی طے کرتا ہے. مشتاق احمد صاحب غزہ میں داخل ہونا چاہتے تھے لیکن انہیں غزہ میں داخلے کی اجازت نہیں مل سکی اور یہ OIC اور مسلمان ممالک کی ناکامی اور شرم کی بات ہے کہ جہاں اسرائیل کو امریکہ اور برطانیہ سے فوجی امداد پہنچ رہی ہے، وہاں دوسری طرف مسلمان قیادت اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے داخل بھی نہیں ہو سکتے. بہرحال اس امن معاہدے کے باوجود فلسطین میں اسرائیلی فائرنگ سے لاشیں گرنے کی خبریں آ رہی ہیں. اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ سے آگاہ کرتے رہیں گے، لیکن اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا اور لوگوں تک پہنچائیے گا کہ کس طریقے سے اسرائیل مظلوم مسلمانوں پر، مظلوم فلسطینیوں کے اوپر کس طرح ظلم کر رہا ہے. ایسا تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.